بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں فرحان افضل اس ویڈیو میں بات کروں گا جی بازنطینی سلطنت کے اوپر۔ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی رومی سلطنت کے اوپر، روم کی جو سلطنت ہے، رومن ایمپائر کے اوپر لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے رومن سلطنت کی بنیاد رکھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح رومن سلطنت جو ہے اس کا خاتمہ ہوا، اور کس طرح رومن سلطنت کے بعد بازنطینی سلطنت جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ بازنطینی سلطنت کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو رومی سلطنت ہے، رومن ایمپائر جو ہے، اس کے دو حصے تھے۔ ایک حصے کو ویسٹرن رومن ایمپائر کہا جاتا تھا اور دوسرے حصے کو ایسٹرن رومن امپائر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب ان دونوں میں کچھ ڈفرینسز تھے، ویسٹرن رومن امپائر اور ایسٹرن رومن امپائر میں۔ وہ بنیادی فرق کیا تھے؟ ایک تو مذہب میں ہی فرق تھا، مذہب کہہ لیں، یا اگر ہم اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو مسلک میں فرق تھا۔ عیسائیت مذہب جو ہے، اس میں اگر ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں تو بنیادی طور پر اس میں بھی دو طرح کے جو ہے مسلک موجود ہیں، جو ہیں ان کو کیتھولک کہا جاتا ہے، اور ایک دوسرے جو ہیں ان کو آرتھوڈاکس کے نام سے جانتے ہیں۔ کیتھولک جو ہے کیتھولک چرچ، اور آرتھوڈاکس جو ہیں آرتھوڈاکس چرچ میں جو اپنی عبادات کرتے ہیں۔ دوسرا جو مین فرق تھا ویسٹرن رومن امپائر میں اور ایسٹرن رومن امپائر میں، وہ یہ تھا کہ ویسٹرن رومن امپائر جو تھا وہاں پر لاطینی زبان بولی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنی جو لوکل زبان یا اپنی آفیشیل زبان جس کو کہتے ہیں، اس کو لاطینی زبان کو آگے لے کر چلے، اور جو مشرقی یا ایسٹرن رومن امپائر والے لوگ تھے جو کہ آرتھوڈاکس تھے، انہوں نے یونانی زبان کو جو ہے اپنی آفیشیل لینگویج کے طور پہ چوز کیا۔ تو ویسٹرن رومن امپائر جو ہے، یہ اس کا خاتمہ تقریباً 300 آفٹر اینو ڈومینو، مطلب 300 ایئرس جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اس کا جو ہے خاتمہ ہونا سٹارٹ ہوا۔ اس کے پیچھے ایک تو یہی وجہ تھی، جو ایسٹرن رومن امپائر اور ویسٹرن رومن امپائر ہیں ان کے لوگوں میں جو مطابقت نہیں تھی، مذہبی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، کلچرل ڈفرینسز بھی تھے، اور لینگویج والا ڈفرینس بھی ان میں آ گیا۔ اس کے علاوہ ایک بات پولیٹیکل جو ہے ویکنیسز تھیں، جس کی وجہ سے ویسٹرن امپائر جو ہے وہ ویسٹرن رومن امپائر اس کا خاتمہ 300 سال بعد علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اس کا خاتمہ ہونا سٹارٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد رومن امپائر کا ہی ایک ایمپرر، اس کو کانسٹنٹائن کے نام سے جانتے ہیں، اس نے ہی ایک سٹی جو ہے دریافت کی یا ڈسکور کی، جس کا نام قسطنطینیہ نام کا ایک شہر ہے، جو کہ ترکی کا پرانا شہر ہے، اور جس کو آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اسی ایمپرر کے نام سے اس کا نام رکھا گیا، اس شہر کا نام قسطنطینیہ رکھا گیا۔ ایسٹرن رومن امپائر جو ہے، یہ کانسٹنٹائن نے اپنا جو کیپٹل ہے اس کو روم سے شفٹ کر دیا جی قسطنطینیہ میں، اور جب یہ قسطنطینیہ میں شفٹ ہوا کیپٹل، تو اسی کے ساتھ ہی بنیاد رکھ دی گئی بازنطینی امپائر کی، بازنطینی سلطنت کی۔ اسی طرح جو ہے بنیاد رکشر کی رومن امپائر یا بازنطینی امپائر، اس میں عیسائیت کو ریاستی مذہب کا جو ہے نا درجہ دیا گیا، اور اس عیسائیت جو ہے یہ پورے یورپ میں اس طرح آہستہ آہستہ پھیلتی گئی۔ بیزنٹائن امپائر یا بازنطینی سلطنت جو ہے، اس کا یہ کئی صدیوں تک یہ قائم رہی، 1435 تک تقریباً یہ سلطنت جو ہے یہ قائم رہی، اور اس دوران بہت ساری ترقی کی سلطنت نے، بہت ساری جو ہے فتوحات حاصل کی ان لوگوں نے۔
اب اس کا خاتمہ کس طرح ہوا؟ 600 اینو ڈومینو اراؤنڈ اباؤٹ اس ٹائم میں عرب جو تھے ان لوگوں نے ان علاقوں میں حملے کرنا سٹارٹ کر دیے، وسطی ایشیا میں فتوحات حاصل کیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے افریقہ کی کچھ ٹیریٹریز جو ہیں وہاں پر انہوں نے قبضہ کیا۔ تو یہ جو عربوں کے جو حملے تھے، یہ بازنطینی جو لوگ تھے ان کے لیے، ان کے خاتمے کے لیے کافی مؤثر ثابت ہوئے۔ اور بھی کافی ساری وجوہات ہیں بازنطینی سلطنت کے خاتمے کی۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ان کی پاپولیشن بہت کم تھی، اور پاپولیشن کم ہونے کی وجہ سے ان کی جو آرمی ہے اس کی تعداد بھی کم تھی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو کام کیے تھے، ترقیاتی کام کیے تھے، ان کی مینٹیننس ان سے نہیں ہو پائی تھی۔ مطلب انہوں نے جو ٹریڈنگ کے لیے جو راستے، جو سڑکیں وغیرہ، یا جو بھی جس طرح کا بھی انہوں نے انتظامات کیے تھے اس کو پراپرلی مینٹین نہ کر سکے، تو باقی جو ورلڈ کے ساتھ ان کا رابطہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہوا، اور اس طرح معاشی بدحالی جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عربوں نے ان کے اوپر حملے کیے، اور پھر الٹیمیٹلی 1435 کے آس پاس جب سلطنت